میں نے 2 ویڈیو دیکھی ہے، ان دونوں سے مجھے الگ الگ نصیحت ملی۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی قبرستان کی، جس میں کافی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کمکمے ہیں، چراغاں ہے، روشنی ہے، پھول مالے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان، سارے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے خاندان کی قبر کے پاس چراغ لے کر، روشنی لے کر، سج کر سنور کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قبرستان کا حال ہے، پوری رات قبرستان میں لگے ہوئے ہیں، میلے ٹھیلے کی جگہ بنائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا، لوگوں نے قبرستان کو میلے کی جگہ بنا لیا۔ پوری رات روشنی، چراغاں، کھانا پینا، عید جیسا ماحول بنا ہوا۔ ایک ویڈیو میں نے یہ دیکھی، اور ایک ویڈیو اگلے دن کی دیکھی جو کسی بھائی نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا اپنے فیس بک چینل پر۔ وہ بندہ اپنی گلیوں کا منظر دکھا رہا ہے، جس گلی میں رات میں لوگوں نے شور ہنگامہ مچایا، رات بھر جاگتے رہے، چراغاں کرتے رہے، گلیوں کو دکھایا ویران ہے، دن کا موسم رات کی طرح ہے، سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ بندہ اس میں بولتا ہے کہ دیکھو سارے لوگوں نے نجات پا لی ہے، جیسے لگتا ہے چھٹکارا مل گئی، سب کو نجات مل گئی، سب کی مغفرت ہو گئی، بے فکر سارے لوگ دن میں سو رہے ہیں۔ عجیب و غریب ماحول اور منظر ہے۔ ذرا اس کا موازنہ کیجئے عہد صحابہ سے، عہد رسول سے، اسلاف کی زندگیوں سے، اسلاف کی سیرت سے، تو اس کا بالکل الٹ نظر آئے گا۔ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور صحابہ نے جس طریقے سے ماہ و سال گزارے، بالکل الگ قسم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ شعبان کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں ان احادیث کو پڑھیں گے تو وہ اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول کی زندگی ہے، یہ رسول کی سیرت ہے۔ مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمانوں کو رسول سے نہیں لینا دینا، رسول سے نہیں مطلب، مسلمان اپنی مرضی سے کریں گے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ تو یہ جو مسلمانوں میں بگاڑ آیا ہے، مسلمانوں میں تباہی آئی ہے، دین سے انحراف پیدا ہوا، جبکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دعویٰ ہے کہ یہ عین اسلام ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو منانا ضروری ہے، جو منائے وہی مسلمان ہے، جو نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تباہی، یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت فرمائی، جو ہمیں پیغام دیا، اس پیغام کو ٹھکرانے، نہ ماننے اور اس سے روگردانی کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ تو آج تباہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ سنت کو چھوڑنا، سنت کو ترک کرنا۔ جب آپ سنت کو چھوڑیں گے تو بے دینی آئے گی، سنت کو چھوڑیں گے تو دین سے انحراف پیدا ہوگا، دین سے بغاوت پیدا ہوگی۔ آپ جو کچھ عمل کریں گے وہ اسلام کے برخلاف ہوگا، اسلام سے ہٹ کر ہوگا، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو آج جو امت مسلمہ میں دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، جس اصل دین پر چلنا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے مسلمان دین سے دور ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو جس چیز کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے اسی کو پکڑنے سے مسلمان ضلالت سے، اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر قرآن کو پکڑیں، سنت رسول کو پکڑیں۔ آج اگر انحراف، بے دینی اور مسلمانوں کے اندر اختلاف نظر آتا ہے تو سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، سنت رسول پر چلنا چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، وہی عظمت رفتہ، وہی شوکت، وہی شان، وہی پہچان اور وہی کردار مسلمانی جو حدیث صحابہ میں تھا، اگر اس کو دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں تو اسی کی طرف آنا پڑے گا جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پر اس کو بیان کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ وہی بات جو رسول نے بیان کی ہے، وہی بات اللہ نے بھی بیان کی، کہ اگر تم اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے بیچ کی دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں جو گیپ آیا ہے، جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اگر اس اختلاف کو مسلمان دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے بتایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اختلافات کو، اپنے انتشار کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ نے جو کہا اسے مانو، رسول نے جو کہا اسے مانو، یعنی قرآن کا دامن تھامو اور رسول کی سنت کا دامن تھامو، تمہارے اختلاف ختم ہو جائے۔ تو رسول کے معاملے میں ہم نے منمانی کی ہے، اللہ کے معاملے میں ہم نے
دین سے بغاوت کیا ہے، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، تو آج بے دینی ہمارے اندر آ گئی، اور اس بے دینی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صحیح اسلام اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو اسی طرف آنا پڑے گا جس کو چھوڑ کے ہم دوری اختیار کر لیے تھے۔ قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور سنت رسول کی طرف آنا پڑے گا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سیرت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، یعنی مکمل شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، پورے شعبان کا روزہ رکھتے سوائے تھوڑے۔ اب اس سے کیا معنی پتہ چلا؟ اس سے یہ مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ پورے شعبان کے نہیں رکھتے تھے، تھوڑا سا کچھ کم کر لیتے تھے، 1 2 3 4 2 4 کچھ روزے کم کر لیتے تھے، تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ایسے بھی ہے یصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ شعبان اور رمضان۔ اور بعض روایتوں میں ایسے ہے کان یصل شعبان برمضان، شعبان کو رمضان سے ملاتے، یعنی اتنا روزہ شعبان میں رکھتے کہ رمضان آ جاتا، یہاں تک کہ آپ رمضان کا روزہ رکھنے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، شعبان میں مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ جتنا روزہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا عمل آپ کا کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو لوگوں نے بھلا دیا۔ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا، جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ رسول کی سنت۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ انا احب، میں پسند کرتا ہوں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں؟ رسول کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں میں روزے سے رہوں، اس حال میں میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے۔ کہاں گئے جو سنت سے دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، رسول کی محبت کو ٹھکراتے ہیں؟ رسول جس چیز سے پیار کریں، رسول کی جو چاہت ہے اور رسول جو پسند کریں وہ ہماری پسند نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے اندر اختلاف کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ مسلمان منمانی کیوں نہیں کریں گے؟ مسلمان دین سے کیوں نہیں دور ہوں گے؟ تو آج دین اسلام سے دوری کا نتیجہ اور دین اسلام کے اندر جو مسلمان مختلف قسم کے اعمال انجام دے رہے ہیں، اس کا مرکزی اور اہم سبب یہی ہے کہ لوگ اصل اسلام کو چھوڑ رکھے ہیں۔ جو اصل اسلام ہے لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور بناوٹی چیزیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے ان چیزوں پر لوگ عمل